سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اس بات کا ادراک حاصل کرنا ضروری ہے، اس بات کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے کہ دین کیا ہے۔ کیا دین کے نام پر جو بھی بتایا جائے، بولا جائے، کہا جائے، خاص طور پر کوئی دینی پہچان رکھنے والا شخص، دینی لبادہ اوڑھنے والا شخص، دینی وضاقتہ رکھنے والا شخص جو بظاہر سمجھی جاتی ہے، تو کیا وہ دین ہوگا؟ کیا دین کی دعوت دینے والا شخص، دین بتانے والا شخص خود دین کو جانتا ہے کہ دین کیا ہے؟ کیا کچھ لوگوں کے خیالات اور نظریات، ان کی پسند، ان کی سوچ، ان کے جذبات، ان کی شدت جذبات، ان کی محبت کی شدت کے جذبات ہوں یا ان کی نفرت کی شدت کے جذبات ہوں، دونوں ہی صورتوں میں کیا وہ جذبات دین ہوتے ہیں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے جس کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے دین کو مانا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن ہے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ دین ہے۔ اب اس میں پھر ایک اور آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی، یہ جیسے ہم ابھی عرض کر چکے ہیں کہ جتنی بھی یہ باتیں ہیں کہ دینی وضاقتہ رکھنے والا شخص، جبہ و دستار رکھنے والا شخص، داڑھی رکھنے والا شخص، امامہ باندھنے والا شخص، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی بظاہر شکل وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے، اب وہ ہر ایک نے اپنی اپنی الگ الگ پہچان بنا رکھی ہے کہ میری یہ پہچان ہے، میری یہ پہچان ہے، میں اس مکتبہ فکر کا نمائندہ ہوں، میں اس مکتبہ فکر کا نمائندہ ہوں، میں اس مکتبہ فکر کا نمائندہ ہوں۔ گویا کہ مکتبہ فکر کے نمائندے ہیں آپ کس چیز کا پرچار کر رہے ہیں؟ آپ اس خاص مکتبہ فکر کے کسی خاص شخص کے جذبات اور احساسات اور ان کی جو پسند ہے، جو ان کی محبت ہے یا ان کی نفرت ہے، اس کا پرچار کرنے والے شخص ہیں۔ اور اس جو پرچار آپ کر رہے ہیں کسی خاص گروہ کی محبت میں، کسی خاص دینی، اگرچہ وہ جس کی محبت کا دم بھرتا ہے کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی مکتبہ فکر، اگرچہ وہ مقدسات میں سے ہو، پھر بھی کیا وہ جو پرچار کر رہا ہے یا جو کسی خاص چیز کا پرچار کرنے کے لیے اپنی پہچان بناتا ہے، اور وہ جو پرچار ہوتا ہے اس کا، کیا وہ دینی پرچار ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کے جو خیالات ہوتے ہیں، جو ان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ دین ہو سکتے ہیں؟ یا دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے؟ کیا دین کوئی شخص کسی اپنی طرف سے چیز کو دین بتا سکتا ہے، دین قرار دے سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو اور کتنے بھی زیادہ اس کے فالورز ہوں، اس کے مریدین ہوں، اس کے چاہنے والے ہوں، یا جو بھی ہو؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ اس بات کی تطہیر ہونا بہت ضروری ہے کہ دین کیا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے، اس کلمے کا اقرار کرنے والے لوگ اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کو رب مان رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔
اور انہوں نے ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس بات کو اللہ اور اس کا رسول دین بتائیں گے وہی دین ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی مقدس ترین ہستی اپنی طرف سے دین نہیں کسی چیز کو قرار دے سکتی۔ اب بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے افعال ہیں، بہت سارے جو احوال ہیں جن کو چند مذہبی پہچان رکھنے والے لوگ جب اختیار کرتے ہیں تو اس کو سننے اور دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کا کوئی کام یا دینی کام یہ شخص یا گروہ یا چند لوگ ادا کر رہے ہیں مکتبہ فکر کے، تو یہ دین ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ شاید وہ جو کوئی مکتبہ فکر یا کسی گروہ کے لوگ ہیں، کسی بھی گروہ کے لوگ ہیں، وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں شاید وہ اس بات کا ادراک ہی نہیں رکھتے کہ ہم صرف اور صرف اسی بات کو ہی دین سمجھیں گے اور دین وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرما دیا ہے، اور وہ فرمایا جا چکا ہے۔ اب اس میں کسی نئی چیز کے دخل کی گنجائش نہیں ہے، نہ تو کوئی نئی چیز اس میں داخل کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی طے شدہ عمل ہے، کام ہے، دین کی پہچان ہے وہ اس میں سے نکالی جا سکتی ہے۔ تو شاید وہ لوگ، شاید میں کچھ لوگ ایسا ادراک رکھتے ہوں کہ ہم ہر کام جو کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے، اور شاید کچھ صاحب الرائے لوگ، صاحب الرائے لوگ، صاحب فہم، صاحب عقل، صاحب شعور، صاحب دانش و بینش اور دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے لوگ تو شاید اس بات کا اظہار کرتے ہوں گے کہ بھائی یہ بات دین یہ ہے اور یہ دین نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں جب ایسی بات کوئی کر دی جاتی ہے، شاید کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، مجھے تو نہیں لگتا کرتے، کیونکہ اگر وہ یہ کریں گے تو پھر ان کے فالوورز جو ہے وہ ان کو نہیں مانیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اب پھر دین کے خلاف حالانکہ وہ بات یہ نہیں ہوتی کہ وہ اگر کوئی کام ایسا ہو رہا ہے تو بس وہ دین سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ ہر کام ان کا دین ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ دین کو پہلے سمجھنا ضروری، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ دین ہوتا کیا۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو پھر آگے ہر کام کے لیے یہ جو لڑائی جھگڑا اور اختلافات اور مسائل ہیں یہ پیدا نہیں ہوں گے۔ اور شاید ہمارے جو دائی ہیں، لوگ دین کے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یا بیان کرتے ہیں یا اپنے اظہار کرتے ہیں اس بات کا، وہ شاید سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ وہ دائی بن گئے ہیں یا دائی ہونے کا اظہار کرتے ہیں یا دائی ہونے کو پریٹینڈ کرتے ہیں، لیکن شاید وہ اس بات سے آگاہی نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ سمجھ رہے ہیں، جو کچھ وہ پرچار کر رہے ہیں وہ دین کے بنیادی مطالبات میں سے ہی نہیں۔ تو یہ بہت سی باریک باتیں ہیں، اگر آپ ان کو سمجھ کر چلیں گے تو پھر آپ صحیح دین تک پہنچ پائیں گے، اور اگر آپ اس میں جذبات کو داخل کریں گے، اپنے پسند اور ناپسند اور غصے اور نفرت اور محبت کو اپنے سوار کر کے کسی چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ حق بات تک نہیں پہنچ سکتے۔ خدا کے لیے یہ چیزیں سمجھنے کے لیے حق بات تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ حق بات تک جب تک آپ نہیں پہنچیں گے تب تک آپ اندھیرے میں ٹامکڑیاں مار رہے ہیں، اور شاید ان دی اینڈ آپ کو لگے کہ آپ نے بہت سارا دین کا کام کیا ہے، لیکن وہ دین کی شاید وہ الف بے بھی نہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔
آپ ہم سے جڑے رہیں گے، ان موضوعات پہ بات کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی، اور ہم اپنی حد تک اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تعصب سے بالاتر ہو کر بات کرنی پڑے گی، اور سننی پڑے گی، اور سمجھنی پڑے گی۔